بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت باخبر شخصیت سے بات ہو رہی تھی کہ موجودہ حالات پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے ابھی مزید۔ تو انہوں نے کہا کہ پیک یعنی جتنا کچھ ہونا تھا اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً وہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ اب جس نے چھوڑ کر جانا تھا وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ کچھ سلسلہ اور چلے گا، لیکن جو میکسیمم دیکھا جانا تھا وہ آلموسٹ دیکھ لیا۔ جتنے ٹکڑے ہونے تھے تحریک انصاف کے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، وہ چیزیں بھی بظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ ووٹ بینک کا وہیں ہے۔ تو اب حالات شاید دوسری طرف جانا شروع ہو جائیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن اسی دوران میں شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، اس میں تو دو طرح سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان نہیں کیا جی کچھ بھی ہو جائے میں ہر صورت عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس میں کچھ گنجائش ہے کہ شاید ایک پلان ہے کہ جی تحریک انصاف کے چیئرمین وہ الگ ہو جائیں، اور یعنی مائنس عمران خان ایک جو تحریک انصاف ہے وہ الگ سے ہو اور شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کر رہے ہوں۔ ایک تو اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے، انہوں نے جو جملے بولے ہیں بڑے معنی خیز ہیں، لیکن اس سب میں کہ جب لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس میں یہ سمجھیے کہ اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل تھے، اس کے بعد وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں، تو یہ مین آدمی ہو سکتے ہیں اگر یہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ باقی جس طرح فواد چودھری، شیریں مزاری، دیگر بہت سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، عامر محمود کیانی ہیں جو 26 سال سے عمران خان کے ساتھ تھے، اور بہت سے ہیں، عمران اسماعیل، دیگر ایک طویل فہرست ہے، علی زیدی، اور بہت سے لوگ چلے گئے اس طرح کے۔ لگ بھگ 100 سے زیادہ ہو چکے ہیں اس طرح کے لوگ، کوئی ایم این ایز، ایم پی ایز، کوئی سینیٹر، ان کی تعداد کم ہے، بہرحال کچھ ٹکٹ ہولڈرز، دیگر لوگ سب ملا کر۔ اب اس سب میں شیخ رشید صاحب بھی بڑے اہم ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو تو مسلسل کوریج اب بھی میڈیا میں مل رہی ہے، اور وہ ٹویٹ کے ذریعے ہی سامنے آ رہے ہیں، ورنہ وہ جب بھی چینلز پر آتے تھے ان کی ایک ریٹنگ سمجھ جاتی تھی، پیش گوئی کے بھی ماہر ہیں۔ انہوں نے بھی 20 دن کا بھی کہہ دیا ہے کہ 20 دن میں جو ہونا ہے ہو جائے گا، واضح چیزیں ہو جائیں گی۔ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک باخبر شخصیت نے کہا ہے کہ شاید پیک آ گئی ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیے عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، اس طرف بھی چیزیں کچھ اب سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، یا دیکھ رہے ہیں کہ جی جس کا جو ہونا ہے ہو گیا، وہ کیس کچھ تو لمبے چلیں گے۔ بہرحال اس طرح سے آرمی ایکٹ کے تحت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا چکے ہیں، ابھی مزید کچھ کے نام آئیں گے، کچھ کہا جا رہا ہے ابھی اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ تو جو کچھ ہونا تھا وہ کافی حد تک ہو گیا۔ جس طرح کے کیس بننے تھے انسداد دہشت گردی کے، تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانا لوگوں کا، الیکشنز کی طرف کیا ہوگا، وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آنے والے دن میں تو ظاہر ہے کہ سب سے اہم چیز معیشت ہو جائے گی، وہ معاملات ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جو پاکستان میں سب سے سینئر ترین سیاستدان ہیں ان میں شیخ رشید کا نام آتا ہے۔ کتنی دفعہ انہوں نے وزارت لی، شاید ہی کم لوگ ہوں، بہت کم لوگ ہیں جو اتنی دفعہ وزیر رہ چکے ہوں۔ پھر یہ بھی کہا گیا ایک دور میں کہ جی وہ مختلف حلقوں سے ان کے بڑے تعلقات ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، کیا ہونے والا ہے سب، لیکن ظاہر ہے ماحول بدل جاتا ہے، وہ سب ہو جاتا ہے۔ مگر آج بھی شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ٹویٹر سے ہی رابطے میں، تو ان کی حالیہ چند دن کے، 1-2 دن کے، اگر ہم ٹویٹس دیکھیں تو پتہ لگ جاتا ہے ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، مزید کیا ہونے والا ہے۔ تو اس میں جناب دیکھیں، اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی پر آئیں گے، جن کا جو مین ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ انہوں نے کہا جی انصاف کا جھنڈا میرے پاس ہے، کارکن مایوس نہ ہوں، رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور میں تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملوں گا کل، اور میں نے بہت سوچا ہے بیٹھ کر، کیونکہ تنہائی میں جیل میں وقت مل جاتا ہے، تو میں اب ان سے بات کروں گا اور ان سے گائیڈنس بھی لوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالوں کو جواب دوں گا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ مائنس عمران خان کا کوئی فارمولہ لے کر جائیں اور شاہ محمود قریشی صاحب پیش کریں کہ کم از کم یہ کہ چلیں، مائنس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی لیڈ کریں تحریک انصاف کو، لیکن کم از کم یہ کہہ دیں کہ جی میں پرائم منسٹرشپ کا امیدوار نہیں ہوں، میں یعنی آپ الیکشن نہیں لڑوں گا، لیکن پارٹی ہے اور اس کو آپ بھرپور سپورٹ کریں۔ تو یہ ایک فارمولہ جو ہے شاید ہو سکتا ہے، کچھ ہی عرصے میں چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آ جائیے یہ کہ جی یعنی یہ بات ہے کہ اس سے اشارہ ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی، ورنہ اگر عمران خان نہیں مانتے تو شاہ محمود قریشی بھی شاید پھر تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں، اور وہ ایک الگ گروپ، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہد خان عباسی بھی ہوں۔ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی ترین گروپ تو ہے، لیکن ترین گروپ میں شاہ محمود قریشی کا جانا بنتا نہیں ہے، ان کے بڑے اختلافات ہیں۔
اور وہ جو ہاشم ڈوگر اور مراد راس والا گروپ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی جانا ذرا مشکل لگتا ہے. تو وہ تحریک انصاف کا کوئی اپنا دھڑا یا کچھ اس طرح کے لوگ جنوبی پنجاب ملتان میں ان کا انفلوئنس ہے, دیگر جگہوں پر, اور شاید کچھ اور لوگ خیبر پختونخوا میں جس طرح پرویز خٹک ہیں, اگر وہ ساتھ چل سکتے ہیں دیگر لوگوں کو ملا کر شاید سامنے آ سکتے ہیں. یا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی, کیونکہ مفتاح اسماعیل نے ابھی ایئر وائی پر انٹرویو دیا کاشف عباسی صاحب کو, اس میں کہا کہ جی بہترین امیدوار جو ہیں, سب سے بہترین وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوں گے, وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. یہ مفتاح اسماعیل کے الفاظ ہیں. تو آپ سوچئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس میں نون لیگ کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں. یہ مفتاح اسماعیل کے الفاظ ہیں. تو مسلم نواز کھوکر, شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل یہ تو الگ ویسے نظر آ رہے ہیں. یہ بات بھی ہو رہی ہے جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر کوئی آتا ہے ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ, وہ کچھ سال یا کچھ سال وہ کنٹینیو کرتا ہے اور اس میں انہی کی مرضی کے لوگ ہو جائیں گے جو اس وقت حکومت میں ہیں. جس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ آج آپ دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ ہے, انہیں کی سمجھے گورنمنٹ کہی جاتی ہے. پنجاب میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, سبھی خوش ہیں یہاں پر. اس طرح سندھ میں سمجھے کہ ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, سمجھے پیپلز پارٹی ہی گورنمنٹ ہو, ان کو بھی خوش کیا جائے. سینٹر میں بھی سب کی لے آئے کہ جی مشکل فیصلے ہو لیں دیں, آئی ایم ایف وغیرہ کے آپ تو کر نہیں سکتے تو یہ کر لیں گے, اور پھر بعد میں دیکھیں گے حکومت آپ کی ہے, جو آپ کہیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا, اور پھر دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا. یہ ایک پلان ہو سکتا ہے, لیکن اب تک جتنے بھی پلان ہیں پچھلے ہم 13-14 ماہ کے دیکھ رہے ہیں, بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. ملک دھستا چلا گیا ہے, بڑے مسائل ہیں. اب اس سب میں شاہ محمود قریشی کا جو اعلان ہے وہ بھی بڑا اہم ہو سکتا ہے. شیخ رشید کیا کہہ رہے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ کہتے ہیں جی سیاسی چھتریوں پر آوارہ سیاسی پرندے ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں, لیکن دانا کس کو پڑتا ہے, فیصلہ ہونا باقی ہے. معاشی سیاسی حالات اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم $25 ارب دنیا کے دینے ہیں, ہمارے پاس ریزروز میں صرف $4 ارب ہیں, اور دیر سویر پر الیکشن کروانے پڑیں گے. 13 اگست اسمبلیاں توڑنے کے لیے ریڈ لائن ہے, لیکن الیکشن نہیں رک سکتے. افغانستان, سری لنکا اور بنگلہ دیش سے بھی پاکستان کرنسی پیچھے چلی گئی. 13 جماعتوں کی سیاست تھی کہاں جو داؤ پر لگائی, داؤ پر ہے. صرف داؤ پہ صرف غریب لگا, اپنی ذات کے لیے قانون بنائے اور کیسوں سے نجات پائی. جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے اس کی ہنڈیا ابھی چولہے پر نہیں چڑھی, جب ہنڈیا اترے گی تو پتہ لگے گا کھچڑی بنی یا کھچڑا. دنیا الیکشن کروانے کا بار بار مشورہ دے رہی ہے, لیکن حکومت نتیجے سے باخبر اور خوف زدہ ہے. سیاسی استحکام ہی معاشی اور اقتصادی استحکام کو جنم دے سکتا ہے. حالات اتنے سنگین ہیں کہ آئین و قانون دم توڑ رہا ہے. نون لیگ اپنے سیاسی جال میں خود پھنس گئی ہے, مال غنیمت میں حصہ نہیں, اور اڑنے والے سیاسی پرندے بھی انکاری ہیں. یعنی ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا, کون کدھر جائے گا, کس طرف ہوگا, کس طرح سے بندر بانٹ ہوگی, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تو صرف توڑنے کا سلسلہ جاری ہے, پھر یہ جو سامنے آئیں گے تب دیکھا جائے گا یہ کچھ بنتا بھی ہے نہیں اس سے, یہ بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی. شیخ رشید کے بغل بڑے سینئر آدمی ہیں, اور ظاہر ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا, لوگ ان کو بہت سنتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی توڑ پھوڑ میں قاسم کے ابو کو چھوڑنے والے منحرف ممبران کے نئے سیاسی جوڑ توڑ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پی ڈی ایم دھاندلی کے الیکشن بھی کرا لے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. زیادہ ملبہ نون لیگ پر گرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی جس داؤ پر بیٹھی ہے وہ بھی رسوا ہوگی. اگر کراچی کے میئر کی سیٹ پر ریگ مال استعمال ہوگا تو قومی الیکشن میں ریتی استعمال ہوگی. بزدار بزدلوں کا امام نکلا. قاسم کے ابو نے ہمیشہ اس کے لیے بڑا سٹینڈ لیا, لیکن وہ بس سٹینڈ نکلا. ایمانداری سے جیتنے والے کو عزت ملتی ہے, جھرلو سے جیتنے والے عوام کے مرلو کا نشانہ بنیں گے. آئی ٹی سیکٹر پر چند روزہ بندش سے اربوں روپے کا نقصان ہوا. دوستوں سے مالیاتی مدد کی چھٹی, آئی ایم ایف سے کٹی, یہ بجٹ خاک پیش کریں گے. یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہونا. ضرب والا کے ذخائر ترسیلات, اجناس, بجلی اور گیس بل, منفی گروتھ, منفی سرمایہ کاری, ملک کدھر جائے گا. غریب قربانی کا بکرا بنے گا. بکرا خریدنے کی ضرورت نہیں. چادر چار دیواری, بلڈوز, بیٹا بیٹی اور والدین کو اغوا کیا. قانون کا احترام, سیاسی استحکام لازم ملزوم ہے. زمینی حقائق بدل چکے ہیں, بہار آ کر رہے گی. شیخ رشید صاحب تو بہار کا پیغام دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی بہار آ کر رہے گی, جو مرضی کر لیں آپ. اچھا جی, اسی طرح سے کہتے ہیں شیخ صاحب کہ جی توڑ پھوڑ, یہ ان کے پچھلے 1-2 دن کے ٹویٹ سے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. توڑ پھوڑ میں قاسم کے ابو کو چھوڑنے والے منحرف ممبران کے نئے سیاسی جوڑ توڑ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پی ڈی ایم دھاندلی کے الیکشن بھی کرا لے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. اچھا, یہ والا ٹویٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے ساتھ جناب ایک اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس پلس فارمولہ بھی ناکام ہوگا, اس سے مزید عدم استحکام پھیلے گا. ستمگر ہوگا اور کوئی انہونی بھی ہو سکتی ہے. 20 دن اہم ہے, کٹی کٹا نکل آئے گا. تاحیات نااہل لوگوں کو اہل بنانا اور پھر ان سے پارٹی بنانا آسان کام نہیں ہوگا. یعنی ترین صاحب یا ایون نواز شریف کے لیے بھی اب معاملات آسان نہیں ہوں گے. ویسے ترین صاحب کی بات ہو رہی ہے.
اور پھر ان سے پارٹی بنانا آسان کام نہیں ہوگا. ہماری سیاست کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ گڈی کون لوٹے گا. سیاسی مسائل حل نہیں ہوں گے تو معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوگی. 50% مہنگائی, زیادہ کارخانے بند, ایکسپورٹ تحصیلات زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں. دنیا میں گندم اور LNG قیمت 100% کم ہوئی, لیکن پاکستان میں 100% بڑھی ہے. معیشت زمین بوس ہو گئی ہے. غریب زندہ دفن ہو گیا ہے. قبر ایک اور بندے 4 ہیں. PDM صرف پھوٹ کا شکار ہی نہیں, عوام میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی. اصل عوام کی نفرت کا نشانہ نون لیگ ہے. نون کی سیاست نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں رہی, اس نے اپنی سیاسی ناک خود کاٹی ہے. اب نواز شریف کے پاس آنے نہ آنے سے سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ان کے لیے ریسٹ از دی بیسٹ ہے. ریسٹ از دی بیسٹ ہے کہ جی اب آپ سیاست سے ریسٹ ہی کریں, اب کچھ نہیں بچا آپ کے لیے. تو یہ جناب شیخ رشید صاحب کی پیش گوئیاں ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گیدڑ اور گدیں قوم کو نوچ رہے ہیں. گدوں نے اسلام آباد کے 27 کلومیٹر کے استبل پر قبضہ کر لیا ہے. 24 کروڑ لوگ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں. سیاسی جہنم سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آگے کھائی اور پیچھے گڑا ہے. حکومت بے فکر ہے کیونکہ ان کی ساری مال و دولت اور جائیدادیں ملک سے باہر ہیں. اور اسی طرح سے کہتے ہیں جی تاریخی افراط زر, گروتھ منفی, IMF سے کٹی, کاروبار تباہ, معیشت غرق, مالیاتی مدد ناپید, ملک جل رہا ہے اور ان کو دوروں کی پڑی ہے. زندگی میں پہلی بار عدلیہ اور عدل کو بے بس پایا. حکومت نے عدل و انصاف اور ججوں کے فیصلے کو بھی نظر بند کر دیا ہے. کیا قید ہے, کیا رہائی ہے, عدلیہ سے رہائی اور جیل کے گیٹ پر گرفتاری, کیا نیا پروانہ. 20 دن بڑے اہم ہیں. PDM میں پھوٹ پڑے گی. PPP نون لیگ کے آمنے سامنے ہوگی. اڈاری پرندے پیپلز پارٹی کے ٹوکرے میں بھیجے جائیں گے. نواز شریف پر دوبارہ کراس لگ گیا ہے. نون لیگ نظریہ ضرورت کے سائز تک رکھی جائے گی. مختلف مسالوں سے کھچڑی پکے گی. جہانگیری تڑکا لگے گا, لیکن عمران خان دیوار چین ثابت ہوگا. یہ جناب شیخ رشید صاحب ٹویٹس ہیں جو کہ مختلف چینلز مسلسل آپ دیکھیں کہ خبروں میں دے رہے ہیں. اب چینلز نے کچھ تو چلانا ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی پیشگوئیاں یہ جو 20 دن ہیں اس میں کس حد تک سامنے آتی ہیں, کیونکہ ایک دن سے ہی کوئی ایک بڑا واقعہ ہی سب کچھ بدل کے رکھ سکتا ہے. اللہ حافظ.